رسول اعظم جس کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے قرآن پاک میں ورفعنا کا ذکر فرماتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنے محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا. پوری کائنات کی تخلیق حضور کی محبت میں ہوئی. زمین و آسمان کی تخلیق حضور کے نور کے صدقے میں ہوا. حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ صرف انسان نہیں بلکہ چرند و پرند، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، یہاں تک کہ ایک ایک زمین کے اندر رہنے والے کیڑے تک وہ ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا. اور صدقے کیوں نہ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کہ اگر رسول کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات کو میں نے تخلیق نہیں فرماتا، میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ آسمان کو سجایا ہے تو رسول کی محبت میں سجایا ہے. زمین کے فرش بچھائے گئے تو حضور کی محبت میں بھجائے گئے ہیں. آسمان میں کمکمے لگائے گئے تو رسول کی محبت میں لگائے گئے. جو سورج کی جو چمک پیدا کیے رسول کی محبت میں پیدا کیے. چاند کی چاندنی پیدا کیے تو رسول کی محبت میں پیدا کیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بس اسی آمد رسول کے تعلق سے میں ایک مطلب چند شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے خوبصورت ماحول میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ جمعۃ المبارکہ کا یہ حسین وقت ہے، دن ہے، اسی انداز میں ایک مقطع چند شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں. اس کے بعد ہمارے اور آپ کے چہیتے امام حضرت مولانا حافظ قاری نفیس عالم برکاتی کی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بیان، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام دعا پر اختتام پذیر ہوگا. ایک بار آئیے جھوم کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھک گئے کیا ہوا؟ بہت لوگ دیکھیں کٹ پیس بھی کیے ہیں، کوئی الوکا سے کٹ پیس کیا ہے، کوئی ہم ڈپو سے کٹ پیس کیا ہے، بھی تھک گئے. نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد. پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول. بس آپ حضرات توجہ فرمائیں. ایک مطلب چند شعر حضرت ملاحظہ فرمائیں. آمد پہ آمد پہ آمد پہ آمد پہ آمد پہ آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے. پورا مطلب بولے آمد پہ آمد پہ آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے. آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے. آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے. میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے. میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. آپ حضرات مل کے پڑھیں گے تو اور پرنور محفل ہو جائے گی. میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے.
نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے آمد پہ آمد پہ آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے جی میرا نبی ہے اور خلاصہ کرتا ہوں صدقے میں صدقے میں صدقے میں جن کی یہ صدقے میں جن کی یہ دنیا بنی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے چل کے بول دیا آپ بلا کے پڑھیے میرا نبی ہے میرا نبی ہے جی میرا نبی ہے صدقے میں جن کی یہ محفل سجی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے بل ملازہ فرماتے ہیں کہ جشن کا یہ کتنا پیارا سما ہے جشن کا یہ کتنا پیارا سما ہے جشن کا یہ کتنا پیارا سما ہے چاروں طرف آج امن و امان ہے جشن کا یہ کتنا پیارا سما ہے چاروں طرف آج امن و امان ہے بیوہ یتیموں کو بیوہ یتیموں کو بیوہ یتیموں کو بیوہ یتیموں کو جن پہ خوشی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے بیوہ یتیموں کو جن پہ خوشی ہے میرا نبی 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 ہے ایک شعر جو ہے اس خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ خاتون جنت جن کی عبادت پہ صرف زمین نہیں آسمان بھی ناز کرتی اور عبادت کو تو انسان تلاش کرتے ہیں لیکن باہر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کو حضرت فاطمہ نہیں بلکہ عبادت حضرت فاطمہ کے سر سے تلاش کرتی ہے وہ فاطمہ ہے یہ شعر کریں کہ آمد پہ جن کی آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے میرا نبی ہے کہ رشک کے قابل ہیں جن کی عبادت کہ رشک کے قابل ہیں جن کی عبادت بیٹی نبی کی ہے خاتون جنت رشک کے قابل ہیں جن کی عبادت بیٹی نبی کی ہے خاتون جنت دنیا میں اور داماد بھی ہے داماد بھی ہے داماد بھی ہے داماد بھی جن کا مولا علی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے داماد بھی ہے داماد بھی جن کا مولا علی ہے میرا نبی ہے شعر ملاحظہ فرمائے کہ بغداد کے غوث جن پہ فدا ہے بغداد کے غوث جن پہ فدا ہے خواجہ اجمیر جن کے شیدا ہے بغداد کے غوث جن پہ فدا ہے خواجہ اجمیر
کے شیدا ہے جن پہ فدا، جن پہ فدا، جن پہ فدا ہر ایک امتی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، جن پہ فدا ہر ایک امتی ہے۔ پڑھیے کہ جن پہ فدا ہر ایک امتی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، صدقے میں جن کی، صدقے میں جن کی، صدقے میں جن کی یہ دنیا بنی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ آخری شعر اس عاشق زمن کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جھوم کے احمد رضا کہہ رہے ہیں، نظر کو دھو دیجیے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری نظر میں، کہ جھوم کے احمد رضا کہہ رہے ہیں، کیا مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں، جھوم کے احمد رضا کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں، کیوں ان پہ فدا، ان پہ فدا، ان پہ فدا جو ہے وہ جنتی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، ان پہ فدا جو ہے وہ جنتی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ آمد پہ جن کی یہ محفل سجی ہے، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں بڑے قلب کے ساتھ آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں قربان کرتے ہوئے ہر سال سالہ سال بزم مسلم کے بینر تلے بہت ہی عظم و شان کے ساتھ، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام اور نعت مصطفیٰ کا ورد کرتے ہوئے درود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز سے لے کر انجام تک شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہ حاضری کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اپنے محبوب کے صدقے میں شرف قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہماری محبت قیامت کے دن ہمارے لیے حضور کی شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آج ہمارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، حضور کی ولادت کی تاریخ یہ خود ہی ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے، اور مزید جمعے کا دن بھی ہے، اور جمعے کا عید، جمعے کا دن بھی تمام مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یقیناً ہمیں دوہری برکتیں، دوہری فضیلتیں، دوہری سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہماری تمام
دونوں دنیاوی اخروی ہر قسم کی جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا حبیبنا ورسولنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تقریباً 11 بجنے کے قریب ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 11:30 کے اندر دعا وغیرہ کر کے مکمل فارغ ہونا ہے، کیونکہ نماز جمعہ کی تیاری کرنا ہے۔ 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں، چند باتیں میں حضور کے تعلق کیا حضرات میں روبرو کروں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف سنا دیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ورسولنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد سرکار ہے گھر کو سجانا چاہیے۔ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، محلوں کو بھی سجاتے ہیں، راستوں کو بھی سجاتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے مدارس کو بھی سجاتے ہیں، خانقاہوں کو بھی سجاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک خوشی کا اظہار ہے اور ہمارے نبی کی ولادت ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہذا آمد سرکار، آمد سرکار ہے گھر کو سجانا چاہیے۔ اس کو ثواب ملتا ہے۔ ابن جوزی بہت بڑے فقیہ اور اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں اگر ایک آنا بھی کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 1 سال تک بے شمار خیر و برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایک آنا کی کیا حیثیت ہے اور ہم تو کیا خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ دونوں جہان کی بھلائی اور سعادت کی بات ہے جو ہمیں آج مل کر اس کا احساس ہوا۔ آمد سرکار ہے گھر کو سجانا چاہیے، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی سب کو منانا چاہیے۔ جشن عید، جشن میلاد النبی سب کو منانا چاہیے۔ جشن میلاد النبی سب کو منانا چاہیے۔ جشن میلاد النبی سب کو منانا چاہیے۔ بہت سارے احباب ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے وہ اسے مایوس سمجھتے ہیں اور منانے کو غیر مناسب عمل سمجھتے ہیں یا معاذ اللہ فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی کی بات، بہت بڑی نادانی کی بات۔ اس لیے حضور کی ولادت سے ہر مخلوق کو خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، چپے چپے کے نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، درختوں کے بھی نبی ہیں، چرندوں پرندوں کے بھی نبی ہیں۔ اسی لیے تو ہر مخلوق حضور کا کہنا بھی مانتی ہے۔ درختوں کو بلایا تو وہ بھی چلا آ رہا ہے، پتھروں کو دیکھا گیا تو پتھر بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ چند صحابہ کے ساتھ حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزر ہوا تو ایک درخت کے اوپر ایک چڑیے نے
گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں انڈے دیے ہوئے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، تو حضور کے کسی صحابی نے ان خوبصورت بچوں کو اٹھا لیا، اس کی شان بہت نیچے تھی، تو ان کو دیکھ گئی کہ بچے پرندوں کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو وہ اٹھا دی، اور اٹھانے کے بعد اپنے کپڑے سے چھپا لیا اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب وہ جو ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے انسانوں کی ماں ہو، خواہ پرندوں کی ماں ہو، خواہ جانوروں کی ماں ہو، ماں کی ماں تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اب جب اس پرندے نے دیکھ لیا ایک شخص نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا، تو اب وہ بے زبان پرندہ دیکھ بھی لیا ہے کہ اس شخص کے پاس میرے بچے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجیے اب اس پرندے کو اس شخص کے سر کے اوپر منڈلانا چاہیے یا چیخو پکار کرنا چاہیے، لیکن وہ پرندہ اس کے پاس نہیں، حضور سب سے آگے آگے چل رہے تھے، وہ پرندہ وہاں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پرندہ حضور علیہ السلام نے تو اٹھایا نہیں ہے اس کے بچوں کو، بھائی جس نے اٹھایا ہے اس کے پاس اسے جانا چاہیے، لیکن وہ پرندہ اس کے پاس نہیں، ان صحابہ کے پاس نہیں، آگے آگے حضور تھے کافی دور، کئی ہزار صحابہ ساتھ میں تھے، تو حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ پرندہ آگے پہنچا اور حضور کے سر پہ منڈلانے لگا اور اپنی آواز میں چی چی کرنے لگا۔ اور یاد رکھنا چونکہ ہمارے آقا ہر مخلوق کے نبی ہیں تو ہر مخلوق کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نہیں جان سکتے کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جانور کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول تو جانور کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کی آواز کو سن لیا، پہچان لیا اور فرمایا کون ہے وہ شخص جس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھایا؟ وہ صحابی بہت پیچھے تھے، یعنی تقریباً 1500 یا 2000 صحابہ کا مجمع تھا، وہ بہت پیچھے تھے، اور راستہ چونکہ پتلا تھا تو اور لمبی قطار لگ گئی تھی تو بہت پیچھے تھے وہ صحابی، لیکن قربان جائیے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ بھی اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام دھیرے ہی سے بولتے تھے، لیکن آپ کی آواز میں اللہ نے وہ کشش، وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ چاہے وہ 100 کلومیٹر دور شخص ہو یا بہت آگے ہو یا بہت پیچھے ہو یا بہت دور دراز ہو یا قریب ہو، دور والے افراد کو قریب والوں کو سب کو حضور کی آواز برابر سنائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جب پاس میں اس کو حضور کی آواز آرام سے زور سے سنائی دے رہی ہو اور جو پیچھے ہے اس کو بہت آہستہ سنائی دے رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ مائک نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، مشین نہیں ہوتی تھی، آواز دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ذرائع نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو کیا کمال بخشا تھا کہ دور دراز سے وہ صحابی فوراً آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور فوراً وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان بچوں کو میں نے اٹھایا تھا تو ان کو مارنے کے لیے یا ان بچوں کو پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اس لیے محبت میں اٹھا لیا تھا کہ میں گھر پہ لے جاؤں گا، بچے میرے کھیلیں گے اس بچوں کے ساتھ، اسے دانا دیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور ساتھ میں کھیلیں گے، تو ظلم کی نیت سے میں نے نہیں اٹھایا تھا، پالنے کی نیت سے اٹھایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کسی بھی نیت سے اٹھایا ہو لیکن اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ماں کو درد ہو رہا ہے، اس کی ماں بے چین ہے، فوراً جاؤ اور جہاں سے اٹھایا ہے وہیں پہ جا کے اس کو رکھ کر کے آؤ۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کے بارے میں صرف انسان نہیں پرندے بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حق دلوانے والے ہیں، اور انسان تو حق لے سکتا ہے، چھین سکتا ہے، کسی کا مال غصب کر سکتا ہے، لیکن یہ پیغمبر اعظم کسی کا حق لینے نہیں بلکہ حق دلوانے والے ہیں۔ یہ
میرے آقا کی شان ہے سبحان اللہ کہ پرندے بھی حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم حضور کے غلام ہیں, ہم خوشی کا اظہار نہ کریں یہ ہماری بہت کم نصیبی کی بات ہے. لہذا جشن عید جشن میلاد النبی سب کو منانا چاہیے, اور ساری عیدوں سے ہے بہتر عید میلاد النبی. آپ بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. ساری عیدوں سے ہے بہتر عید میلاد النبی, کیونکہ اسی عید کی وجہ سے ہمیں تمام عیدیں ملی ہیں. اگر یہ عید ہمیں نہ ملتی تو پھر ہمیں کوئی نعمت ہی نہیں مل سکتی تھی. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد, اللہ پاک نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا, میں زمینوں کو پیدا نہ فرماتا. اگر یہ زمین بنی ہے یہ بھی مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے, آسمان ہے تو مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے, چاند و سورج ہے تو نبی کی آمد کا صدقہ ہے, جنت و جہنم ہے تو نبی کی آمد کا صدقہ ہے, لوح و قلم ہے تو نبی کی آمد کا صدقہ ہے. یہ شجر و حجر, یہ برگ و ثمر, یہ شجر و حجر, یہ بحر و بر, یہ خشک و تر, کائنات کی تمام چیزیں جو مارز وجود میں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب نبی کا صدقہ ہے. جتنی عیدیں ہیں, جتنے خوشی کے ایام ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, یہ ساری نعمتیں ہمیں نبی کی صدقے میں, نبی کی آمد کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. عیدوں سے ہے بہتر عید میلاد النبی, بھول کر رنج و الم رنج و الم سب مسکرانا چاہیے, بھول کر رنج و الم سب مسکرانا چاہیے. اور جب بھی ماہ نور آئے زندگی میں آپ کے, اس ماہ کا نام ہی ماہ نور ہے چونکہ نور والا پیغمبر جلوگر ہوا ہے. یقین جانے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور انسان تھے, بشر تھے, لیکن بشر کو آپ ہدایت دینے کے لیے جلوگر ہوئے تھے, اس لیے بشری لبادے میں آپ کو بھیجا گیا تھا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور سراپا نور ہی نور تھے, نور ہی نور تھے. بچپن ہی سے اس کا ظہور ہو گیا تھا. حضرت دائی حلیمہ جنہوں نے بچپن میں حضور کو دودھ نوش فرمایا تھا, وہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ شہزادہ میرے گھر آیا تھا, اس زمانے میں چراغ جلتے تھے گھروں میں, یہ لائٹ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, اور رات میں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا ہر گھر میں. لیکن جب حضور آ گئے ان کے گھر تو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی سے ان کا سارا گھر منور رہتا تھا, اجالا ہی اجالا رہتا تھا. اور پڑوسیوں نے جو بنو سعد قبیلے کے اور افراد تھے تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے فرمایا, اے حلیمہ کیا وجہ ہو گئی ہے, تو بہت امیر ہو گئی ہے, تو بہت بڑی مالدار ہو گئی ہے, تیرے پاس بہت سرمایہ آ گیا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے ہوا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات میں ہمیں کبھی کوئی حاجت ہوتی ہے, ہم اٹھتے ہیں تو سارے گھر میں اندھیرا رہتا ہے اور تمہارے گھر میں ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے. پہلے تیل سے چراغ جلتے تھے تو تیل بھی بہت کھانا پینا کھایا تو چراغ گل کر دیتے تھے تاکہ تیل کل کے لیے کام آئے. تو انہوں نے کہا کہ تیرے گھر میں ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے, بہت بڑی مالدار ہو گئی ہے, بہت امیر ہو گئی ہے, چراغ بجھاتی ہی نہیں ہے. نہ جانے ہم کتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں رات بھر تیرے گھر میں اجالا اجالا, اور ایسا لگتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک چراغ نہیں درجنوں چراغ جلتے ہیں.
اتنی روشنی ایک چراغ میں نہیں ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آنگن میں نہ جانے سینکڑوں اور درجنوں چراغ جل رہے ہیں. روشنی روشنی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ آپ کی بھول ہے. میرے گھر میں جو روشنی تمہیں نظر آتی ہے یہ چراغ کی یا لیمپ کی یا لالٹین کی روشنی نہیں ہے, یہ میرے محمد مصطفیٰ شہزادے کے جسم کی روشنی ہے. ان کے سارے وجود سے روشنی پھوٹتی تھی. جہاں نبی آتے ہیں, جہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں قسم خدا کی تاریکی نہیں ہو سکتی, وہاں ظلمت نہیں ہو سکتی, وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو قبر میں ہمارے اندھیرے اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. انسان اگر اندھیرے میں رہتا ہے تو گھبراتا ہے, ظلمت میں ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, اگر تاریکی میں ہوتا ہے تو اس کے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور تھے, اللہ اکبر, ایسے نور تھے. اسی لیے حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا, اس لیے نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. زور سے بولیے. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. کیونکہ سائے کا سایہ نہیں ہوتا. بولیے ہوتا ہے؟ سائے کا سایہ نہیں ہوتا. کوئی چیز کا تو سایہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی لکڑی ڈنڈی گاڑ دی ہے تو اس کا سایہ تو ہو گیا, تو کیا اس کے سائے کا بھی سایہ ہوتا ہے؟ بولیے نہیں ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کا سایہ ہے, لہذا سائے کا سایہ نہیں ہوتا. جب آپ سائے کے سائے ہیں, لہذا اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے, خلوت میں رہے ہیں, جلوت میں رہے ہیں, سفر میں رہے ہیں, حضر میں رہے ہیں. نہ جانے کتنے سفر آپ کے ساتھ ہوئے, دوپہر میں بھی ہوئے, چاند کی چاندنی میں بھی ہوئے, سورج کی روشنی میں بھی ہوئے, لیکن ہم نے کبھی بھی حضور کا سایہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یہ نورانیت تھی. اللہ اکبر. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ گفتگو کرنے کے لیے بات کرتے کرتے تاخیر ہو گئی. ان کو گھر جانا تھا, راستہ اچھا نہیں تھا اور روشنی کا اہتمام نہیں تھا. جب وہ باہر نکلے تو پریشان ہوئے کہ ہم گھر کیسے جائیں. بالکل کھڈا ٹوپ اندھیرا ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے, گر سکتے ہیں. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آقا ہمیں گھر جانا ہے, گھر یہاں سے کافی دور ہے, بالکل اندھیرا ہو گیا ہے, ہم گھر کیسے پہنچے. صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لاٹھی تھی, عصا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری لاٹھی کو اپنا ہاتھ مس کیا, ہاتھ لگایا. جہاں پر حضور نے ہاتھ لگایا تھا وہیں پر سے ان کے لاٹھی میں روشنی پھوٹنے لگی. سبحان اللہ. یہ نورانیت ہے, یعنی یہ نورانیت ٹرانسفر ہو رہی ہے. جیسے ہاتھ مس کیا اس لاٹھی میں بھی نور پیدا ہو گیا, روشنی پیدا ہو گئی. وہ صحابی کہتے ہیں ہم آرام سے اس روشنی سے اپنے گھر پہنچ گئے. اور پھر عجیب بات یہ کہ پھر ایک صحابی کہتے ہیں میرا گھر ان سے تھوڑا اور دوری پہ تھا. جن کی لاٹھی میں حضور نے اپنے ہاتھ کو مس کیا تھا ان کا گھر کچھ قریب تھا, اور جن کی لاٹھی میں حضور نے ہاتھ مس نہیں فرمایا تھا ان کا تھوڑا دوری پہ تھا. وہ بولے تمہارا گھر تو آ گیا, تم چلے گئے, اب میں کیسے جاؤں, آگے اندھیرا ہے. تو صحابی بھی یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے لاٹھی بدل دیتے ہیں, صبح آپس میں لے لیں گے اپنی اپنی. لیکن قربان جائیے عجیب بات ہے, وہ صحابی کہتے ہیں یہ حضور کی وجہ سے اس میں نورانیت آئی ہے. اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ملا لے, تمہاری لاٹھی میں بھی روشنی آ جائے. یہ نسبت ہے, یہ نسبت ہے, یہ تسلسل ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی نورانیت اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے وجود سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اسی لیے اس کو ماہ نور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نور والا پیغمبر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہ ربیع النور کہتے ہیں جب بھی ماہ نور آئے زندگی میں آپ کے، جب بھی ماہ نور آئے زندگی میں آپ کے، تو گنبد خضرا کی جانب گنبد خضرا کی جانب لو لگانا چاہیے، گنبد خضرا کی جانب لو لگانا چاہیے۔ آخری شعر کہ مصطفیٰ کے عشق کا ہے یہ تقاضا سنیوں۔ جھنڈا لگانے پہ بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی جس سے یہ ثابت ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں حضرت جبریل امین نے جھنڈا لگایا تھا، وہ بھی کعبہ شریف کے چھت پہ نصب فرمایا تھا، اور پھر ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں نصب فرمایا تھا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ پیغمبر جو آنے والے ہیں اور جو آئے ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے، جو دین کا یہ پیغام دیں گے، اس دین کا مرکز یہ کعبہ ہوگا، اور اس دین کو اتنی مقبولیت ہوگی کہ مشرق و مغرب میں یہ دین پھیل کے رہے گا۔ یہ اشارہ دے دیا تھا، مشرق و مغرب میں جھنڈا لگا کر اشارہ دے دیا تھا کہ پوری دنیا میں، مشرق و مغرب سے مراد پوری دنیا میں اس پیغمبر کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور دیکھنے کہیں بھی چلے جائیے الحمدللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر صوبے میں، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر خطے میں آپ کو ملیں گے۔ اور اگر کہیں کہیں ابھی نہیں ہے تو امام مہدی کے دور میں تو کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں کہیں مسلمان نہ ہوں اور نبی کے نام لینے والے نہ ہوں، بلکہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی امام مہدی کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیجئے کہ مصطفیٰ سے عشق کا ہے یہ تقاضا سنیوں، مصطفیٰ سے عشق کا ہے یہ تقاضا سنیوں، ہر گلی کوچے میں جھنڈے ہر گلی کوچے میں جھنڈے بھی لگانا چاہیے، ہر گلی کوچے میں جھنڈے بھی لگانا چاہیے، آمد سرکار ہے اس گھر کو سجانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ گفتگو سن لیجیے، ابھی صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونا ہے، اس میں بھی ٹائم لگنا ہے، اس لیے بس 5 منٹ۔ 11:30 تک دعا ختم ہونے جانی ہے، چونکہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، بس صرف ایک بات 2 منٹ میں سن لیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم انہیں کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، انہیں شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، انہیں گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر سانس میں اللہ پاک کا 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، رب کی نعمتوں میں ہم غرقاب ہیں،
اللہ کی نعمتیں ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہر حصے میں پیوست ہیں، اور یقین جانے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان نعمتوں کی مختلف حیثیت ہے. کوئی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، کوئی میڈیم انداز کی نعمت ہے، اور کوئی چھوٹی درجے کی نعمت ہے. درجات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، درجات ہر چیز میں ہوتے ہیں. پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے درجات میں بھی فرق ہے، فرشتے ہیں ان کے درجات میں بھی فرق ہے، اولیاء ہیں ان کے درجات میں فرق ہے، صحابہ ہیں ان کے درجات میں فرق ہے، انسان ہیں ان کے درجات میں فرق ہے. اسی طرح یہ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، ان نعمتوں کے درجات میں فرق ہے. کوئی بہت اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، کوئی میڈیم سائز کی نعمت ہے، کوئی ادنا درجے کی نعمت ہے. لیکن ہمارے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو دائمی نعمت ہے، جو دونوں جہان میں ہمیں سربلندی عطا کرنے والی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ زور سے بولیے. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ بتائیے ایمان ہمیں کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ زور سے بولیے. رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے کہ نہیں؟ جن جن چیزوں کو ماننے سے ہم مومن ہوتے ہیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ رسول اللہ نے بتایا ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنے کے بعد ہم مومن ہوتے ہیں، کس نے فرشتوں کو بتایا ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد ہم مومن ہوتے ہیں، کس نے بتایا ہے؟ پیغمبر نے بتایا ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کس نے دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ نے بتایا ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ نے بتایا ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ ایمان ہمیں ملا ہے رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. آج کے دن ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم خوشی مناتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا تو خوشی مناتے ہیں، شادی ہوئی تو خوشی مناتے ہیں، اچھی بیوی ملی خوشی مناتے ہیں، اچھا مکان ملا خوشی مناتے ہیں، بچہ اچھے نمبروں پہ کامیاب ہو گیا خوشی مناتے ہیں، بچے اچھے عہدوں پہ فائز ہو گیا خوشی مناتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر خوشی مناتے ہیں لوگوں. حیرت کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر خوشی منائیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے محمد الرسول اللہ، جب ہم وہ ملیں تو ہم پھر خوشی کیوں نہیں منائیں گے؟ سب سے بڑی نعمت ہے تو سب سے بڑی خوشی بھی ہمیں منانا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ جب دنیا میں آئے ذرے ذرے جگ مگائے، غنچہ گل مسکرائے، بلبلیں بھی نغمے گائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا قائم مولائی یا جناب محمد رسول اللہ. بیٹھ جائیے، بیٹھ کے دعا ہو. قل يا
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآله وصحبه دائما أبدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خدایا کریمہ کا سادہ مالکہ بادشاہ بندہ نوازا تیرے فضل و کرم کا واسطہ تیرے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا مولا تعالیٰ ہم تیرے بندوں نے تیرے محبوب کے غلاموں نے تیری رضا کے صادق تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی محبت میں تیری اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے مولا تعالیٰ ہم نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جلوس محمدی میں شریک ہوئے مولا تعالیٰ اپنے گھروں کو راہوں کو محلوں کو سجایا اب اپنی خوشی کا اظہار کیا مولا اس نعمت پہ ہم نے شکر ادا کرتے ہوئے جو بھی کار خیر انجام دیے ہیں مولا تعالیٰ طبی بتقاض بشریت کسی قسم کی کوئی بھول چوک کوئی کمی کجی کوئی غلطی بیادبی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما مولا تعالیٰ یہ تمام ہمارے اعمال خیر کو جو بھی پڑھا گیا جتنا نے کتنی نعتیں پڑھی گئیں منقبتیں پڑھی گئیں صلاۃ و سلام پڑھا گیا ذکر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے ہم جلوس کے ساتھ شریک ہوئے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا مولا تعالیٰ بزم مسلم کے بینر تلے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے ہیں مولا ان تمام چیزوں کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت نصیب فرما اس کا اجر و ثواب اپنی رحمتیں برکتیں شامل فرما کر خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہم غلاموں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذر ہے شرف قبولیت نصیب فرما پاک پروردگار عالم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں بھی نظر ہے قبول فرما آقائے کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام خلفائے راشدین اور تمام شہداء کاملین بزرگان دین اتباع التابعین سلف صالحین ائمہ مجتہدین محدثین مجددین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش ہے قبول فرما حضور سرکار غوث العظم سرکار خواجہ غریب نواز سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ابوالعالیہ تمام سلاسل حق کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما حضور سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم اعظم ہند حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور فیض العارفین غلام آصفیہ ہمارے تمام اکابرین علماء دین بزرگان دین کی مقدس بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما جملہ مشائخ بریلی مشائخ ماریرہ مشائخ کی چھوچا مشائخ بلگرام مشائخ گالٹی مشائخ بدایوں پوری دنیا میں خصوصاً اس بنگال کی سرزمین پر اس کے اطراف و جوانب میں جہاں کہیں بھی تیرے صالحین عابدین محبوبین بندے بندیاں مدفون مولا ان سب کی روحوں کو نظر ہے قبول فرما پاک پروردگار عالم اپنا رحم و کرم فرماتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا تعالیٰ ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب تیرے فضل و کرم کے تبسم سے مولا تعالیٰ ہماری اس مسجد بیت المکرم کی جملہ اراکین جملہ خدام اور جملہ کرسٹیان جو خدمتیں کر کے چلے گئے
مولا تعالیٰ جو ائمہ حضرات، جو معززین حضرات، خصوصاً علامہ محمد فاروق تیغی صاحب قبلہ اور جملہ مسجد بیت المکرم کی اراکین کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا ان سب کی روحوں کو پیش ہے قبول فرما، ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ مولا تعالیٰ ہمارے مدرسہ اہل سنت فیض الرسول کے جتنے بھی ممبران ہیں، اس کے کمیٹی کے افراد ہیں، ان کے مرحومین جو ایمان کی حالت میں چلے گئے مولا ان سب کی بھی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ اور مولا تعالیٰ جو نمایاں نام ہے تو ہمارے خود محمد حاجی صاحب قبلہ کی روح کو ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرماتے ہوئے بہت سارے ایسے بھی احباب ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جلوس میں شریک تھے اور پچھلے سال جلوس محمدی میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کے چل رہے تھے، لیکن ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مولا تعالیٰ ان تمام کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پیش ہے قبول فرما، ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ مولا تعالیٰ بہت سارے بھائیوں نے اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے تیرے محبوب کی محبت میں جو یہ جلوس میں شرکت کی ہے مولا تعالیٰ، اس کے توسل سے مولا ہماری تمام دنیاوی دینی اخروی مشکلات کو دور فرما۔ ہم نے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عاجلہ نصیب فرما، جو رزق کی تنگی میں ہے مولا ان کی رزق کی تنگیوں کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ اس پوری بستی میں مولا تعالیٰ امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اس بستی میں جتنے بھی ہمارے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں مولا سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کو امن و عافیت والی زندگی عطا فرما، سب کو سکون والی زندگی عطا فرما، سب کو خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس کے علاوہ اور بھی تیرے محبوب کے امتی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اپنے زندگی کے اوقات گزار رہے ہیں مولا سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت و عزت کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، مولا حضور کی سنتوں سے محبت عطا فرما، حضور کی ہر اداؤں سے محبت عطا فرما۔ قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، حضور کی شفاعت سے دخول جنت نصیب فرما۔ مولا حضور کے وسیلے سے ہماری زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف فرما، حضور کے وسیلے سے ہماری زندگی بھر کی عبادتیں قبول فرما۔ مولا جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، جب وقت پورا ہو تو ایمان پر شہادت کی موت نصیب فرما۔ ہمارے مسجد بیت المکرم میں جتنے اراکین اس وقت خدمتیں کر رہے ہیں مولا تعالیٰ ان ہمارے تمام اراکین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان سب کی صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مصلیین کو شاد و آباد فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی سچی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اغیار اسلام دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف یا مساجدوں کے خلاف مدارس کے خلاف جو گندی اور ناپاک سازشیں کر رہے ہیں مولا ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اسلام کا حق کا سنیت کا بول بالا عطا فرما، باطل کا مقالہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم انک عفو کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی لے کے جائیے گا، سنی کا انتظام ہے۔ ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دامے در میں قدم سکھ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا ہم بے پناہ شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آئندہ دنوں میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔